تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، روس کی طیارہ ساز کمپنی میکیان کو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کہنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ یہی وہ کمپنی ہے جو 70 سال سے دنیا میں طیارہ سازی میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے اور ساری دنیا اس کی کارکردگی کی قائل ہے، اور اس نے دوسری ساری عالمی کمپنیوں کو پچھاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس کمپنی نے ہزاروں کی تعداد میں جنگی جہاز بنائے اور دنیا کے بہت سے ممالک کو فروخت کیے۔ یہ کمپنی 1939 کو بنائی گئی تھی اور اس کے بعد اس نے خاطر خواہ رکھی کی اور مگ ساخت کے کتنے ہی طیارے مارکیٹ میں بھجوائے، جن میں مگ 5، مگ 18، مگ 19، مگ 21 اور مگ 29 مشہور ہوئے۔ اس کے علاوہ مگ 31 کو بھی بہت پذیرائی ملی۔ روس چونکہ بھارت کا اتحادی تھا اور پاکستان کے خلاف تھا، اس لیے روس نے بھارت کو کافی تعداد میں یہ طیارے فروخت کیے اور اس طرح بھارت اس کے طیاروں کی ایک اہم منڈی بن گیا۔ لیکن بدقسمتی کہیے یا پھر بھارت کی نااہلی کہ بھارت نے اس کمپنی کے زوال پذیر ہونے میں بھی اہم کردار ادا کیا، یا یوں کہیے کہ بھارت ہی اس کمپنی کی تباہی کا سبب بنا، جس کی وجہ یہ تھی کہ جتنی زیادہ تعداد میں بھارت نے روس سے طیارے خریدے، اتنی ہی بڑی تعداد میں ان طیاروں کی تباہی بھی بھارت نے کی۔ بھارت کے پائلٹس نے ان طیاروں کو کافی تباہ کیا، وہ دنیا میں بدنامی کا باعث بنے، جس کی وجہ سے اس کمپنی کی ساکھ خراب ہو گئی اور عالمی طور پر یہ سمجھا جانے لگا کہ طیاروں کی گرنے کی وجہ ان کے اندر کوئی بنیادی خرابی ہے یا کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں طیارے گر جاتے ہیں۔ اس کمپنی کی ساخت خراب ہونے کے بعد اب اس کمپنی کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ وہ Su-35 کی تیاری میں پھر سے اپنی ساخت بحال کرے۔ دوسری طرف پاکستان نے تھنڈر طیارے تیار کر کے دنیا میں ایک بھونچال پیدا کیا ہے، مگر یہ بھی امکان ہے کہ روس پاکستان کو Su-35 طیاروں کی پیشکش کر دے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس بارے میں ہی اظہار خیال کیا جائے گا، لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن بھی دبا لیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ F-16 اور میراج طیارے اس وقت بھی دنیا کی بہت سی فضائیہ استعمال کر رہی ہیں، لیکن ان دونوں اقسام کے طیاروں کی اصل وجہ پاکستانی پائلٹ بنے، جنہوں نے ان طیاروں کے ساتھ ایسے ڈسپلے کیے، اور نہ صرف دنیا حیران رہ گئی بلکہ دنیا کو یہ بھی یقین ہو گیا کہ یہ طیارے ہی دراصل کامیاب ترین طیارے ہیں، اور ان کی وقت بھی دنیا کی نظر میں بڑھ گئی۔ لیکن اس کے برعکس اگرچہ روسی ساخت کے سارے مگ طیارے کسی بھی طور خوبیوں کے لحاظ سے ان سے کم نہ تھے، لیکن بھارتی پائلٹس کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے ان کو دھچکا لگا اور بھارت نے ان طیاروں کی ساخت کو نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے دنیا نے روسی طیاروں کو خریدنے سے نظریں پھیر لیں اور یورپ اور امریکہ کی طرف متوجہ ہو گئے، جس کی وجہ سے روس کی اس کمپنی کو بہت نقصان بھی پہنچا۔ لیکن روس پھر بھی اس کوشش میں ہے کہ کھوئی طیاروں کے ساتھ ساتھ مگ طیاروں کی ساخت بھی بحال کی جائے اور ان کی تعداد بڑھائی جائے، لیکن روس کو اس میں کامیابی نہ ہوئی۔ اس کے علاوہ روسی ساخت کے Su-30 اور Su-35 جیسے طیاروں کے علاوہ دوسرے تمام طیاروں کی مارکیٹنگ نہ ہو سکی، اور اس طرح روس کی کمپنیاں ناکام ہو گئیں، یہاں تک کہ چین، ترکی اور پاکستان بھی Su-35 طیاروں کی خریداری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش نے بھی مگ طیاروں کی جگہ Su سیریز کے طیاروں میں دلچسپی ظاہر کی ہے، جبکہ مگ طیارے 4 جنریشن کے رافیل طیاروں سے بہت زیادہ بہتر ہیں۔ لیکن اصل خرابی تب پیدا ہوئی جب بھارت نے اپنے بہت سے مگ طیاروں کو پائلٹس کی نااہلی اور تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے گرا دیا اور دنیا میں ان طیاروں کی ساخت پر ایک سوالیہ نشان بنا دیا۔ لیکن دنیا ان طیاروں پر شک کرتے ہوئے ان کی خریداری سے چشم پوشی کرنے لگی اور اکثر ممالک ان طیاروں کی خریداری سے کترانے لگے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان چونکہ اب روس کے قریب آ چکا ہے اور روس سے جنگی ہتھیار خریدنے میں خاصی دلچسپی رکھتا ہے، جس کی ایک مثال Mi ہیلی کاپٹر ہے جو پاکستان نے روس سے خریدے ہیں۔ اس کے علاوہ JF-17 تھنڈر میں استعمال ہونے والا انجن بھی روس کا بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا ارادہ ہے کہ روس سے Su-35 طیارے خریدے جائیں اور عین ممکن ہے کہ اس کی کوٹیشن بھی روس سے لے لی جائے۔
دوسری طرف روسی دفاعی تجزیہ نگار بھی اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ روس پاکستان کو Su-35 طیارے فروخت کرنے کے بارے میں غور و خوض کر رہا ہے۔ دفاعی تجزیہ نگاروں کے مطابق روس کی اس کمپنی میکیان کے پاس ایک ہی آپشن بچا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی ساخت بحال کر سکتی ہے کہ وہ اپنے طیارے پاکستان کو فروخت کرے، جس کی قیمت 38 سے 40 ملین ڈالر جا رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ روس بھارت کو ایک پیغام بھی دینا چاہ رہا ہے، جو بھارت روس کو نظر انداز کر کے امریکہ اور یورپ سے اپنے تعلقات بڑھا رہا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ بھارت نے ہماری کمپنی کی ساخت کیسے خراب کی، لیکن پاکستان اس کمپنی کی ساخت کو بحال کرے گا کیونکہ طیارے اڑانے کے لیے مہارت کام آتی ہے جو بھارتی پائلٹس کے پاس نہیں ہے، اور پاکستان کے ہواباز انہی طیاروں کو کمال مہارت سے اڑانا جانتے ہیں۔ اگرچہ پاکستان کی بھی ترجیح یہ ہے کہ وہ Su-35 طیارے ہی خریدے، لیکن کم قیمت کی وجہ سے پاکستان نے ایک دوسرا آپشن بھی رکھا ہوا ہے کہ وہ MiG-35 خریدنے پر بھی غور کر سکتا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ پاکستان بھارت کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ خواہ رافیل رکھے یا میل، دونوں صورتوں میں مہارت ہی کام آئے گی جو بھارتی پائلٹس کے نصیبوں میں نہیں ہے۔ Su-35 4.5 جنریشن کا طیارہ ہے، اس لیے یہ پاکستان کی 20-25 سالہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اگر پاکستان کی ڈیل روس کے ساتھ کسی بھی طیارے کی ہوتی ہے تو پاک فضائیہ کی دفاعی ضروریات کافی حد تک پوری ہوں گی۔ اگرچہ پاکستان نے چین سے J-10C طیارے خرید لیے ہیں، اس کے باوجود پاکستان روس سے بھی ڈیل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس سے پہلے چین اور پاکستان نے مل کر JF-17 تھنڈر طیارے بھی تیار کیے ہیں، اور ان طیاروں کی وجہ سے بھی پاکستان کا دفاع بہت مضبوط ہوا ہے۔ اگر پاکستان روس کے ساتھ Su سیریز کے طیاروں کی ڈیل کرتا ہے یا MiG طیاروں کی، تو ایک تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی قیمت کیا طے ہوتی ہے۔ کیا پاکستان کا دفاعی بجٹ ان طیاروں کے خریدنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ اور یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر MiG طیارے رافیل طیاروں سے بہتر ہیں تو پھر ان کی طرف دنیا کی نظر کیوں نہیں ہے؟ تو ناظرین اکرامی، اس کی وجہ بھارت کی طرف سے کی گئی لاپرواہی ہے۔ بھارتی پائلٹس نے جو طیارے گرانے کے ورلڈ ریکارڈ بنا رکھے ہیں، انہیں ریکارڈ نے ان طیاروں کی اہمیت کو کم کر دیا ہے، اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید ان طیاروں میں کوئی بنیادی میکینیکل فالٹ ہے جس کی وجہ سے یہ طیارے کریش ہو جاتے ہیں۔ اب اس تاثر کو دور کرنے کے لیے بھی روس کی کوشش ہے کہ پاکستان کے پائلٹس کی بھرپور صلاحیتوں اور مہارت کو سامنے لا کر ان طیاروں کے بارے میں یقین دلایا جائے کہ طیاروں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اگر کمی ہے تو بھارتی پائلٹس کی نااہلی ہے جو ان طیاروں کو اڑانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس وجہ سے اب روس اگر پاکستان کو یہ طیارے دیتا ہے تو ظاہر ہے پاکستانی پائلٹ ان طیاروں کو جس مہارت سے اڑائیں گے بھارت دیکھ کر حیران رہ جائے گا، اور بھارت کے رافیل طیاروں کو خاک نشین کرنے کے لیے یہی طیارے استعمال ہوں گے۔ انڈیا جو رافیل کے راگ الاپتا رہتا ہے، لیکن اس کو ابھی تک یہ علم نہیں ہے کہ رافیل ہو یا F-16 یا کوئی اور طیارہ ہو، اگر پائلٹ نکمے ہیں تو ان طیاروں کی کوئی حقیقت یا طاقت نہیں ہے۔ اس کے لیے طیارے کی ساخت نہیں بلکہ مہارت کام آتی ہے جو بھارتی پائلٹس کو نصیب ہی نہیں ہے۔ جب پاکستان روس سے یہ طیارے خریدے گا تو ہی اس کی ساخت بحال ہو سکتی ہے۔ جب ان طیاروں کو فضا میں اڑا کر بھارت کو بتایا جائے گا کہ یہ وہی طیارے ہیں جن کو تم نے تباہ کیا، اور آج یہ ہمارے پاس ہیں جو کامیابی کے ساتھ محو پرواز ہیں۔ دوسری طرف ان طیاروں کی قیمت کی بات کریں تو دفاعی ماہرین کے مطابق ان طیاروں کی قیمت 38 سے 40 ملین ڈالر تک بتائی جاتی ہے، اور پاکستان بھی ڈبل انجن کے طیاروں کی خریداری اپنی ضرورت سمجھتا ہے۔ اگرچہ پاکستان کی ترجیح یہ ہے کہ وہ Su سیریز کے طیارے خریدے، لیکن MiG طیاروں کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے اس آپشن پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ملک پاکستان کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔